اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، پاک و پاکیزہ سرزمین بارگاہ امیر المومنین شہر نجف اشرف سے آج پھر کچھ معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ کل کی تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ عنوان گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک میں ہماری ذمہ داریاں۔ اسی عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں انسان اگر مختصر عمل انجام دیتا ہے خلوص نیت کے ساتھ تو پروردگار اس کو بہت زیادہ جزا عطا کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، لیکن عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان مصلی عبادت پر کھڑا رہے یا قرآن مجید کی بیٹھا ہوا تلاوت کرتا رہے، نہیں، بلکہ عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے اور بہت سارے امور ہیں جو عبادت کے زمرے میں داخل ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے، وہیں پر اس ماہ میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ روزہ داروں کا روزہ افطار کرانا عبادت ہے، محتاجوں کی مدد کرنا عبادت ہے، یتیموں کے اوپر رحم کرنا عبادت ہے، فقیروں کا خیال رکھنا عبادت ہے۔ اور ضرورت مندوں میں بھی جو انسان زیادہ ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ عزیزان گرامی، اور مدد کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو ہم مدد نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہیں سوچنا، اس لیے کہ پروردگار اخلاص نیت دیکھتا ہے، کثرت نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ نے کیسے خرچ کیا ہے۔ اگر نیت قربتاً اللہ ہے، اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ قصد قربت کے اعتبار سے کیا ہے، خلوص نیت کے ساتھ خرچ کیا، اگر آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو پروردگار اسے بھی قبول کر لے گا۔ تو عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ پروردگار کثرت نہیں دیکھتا، خلوص دیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کریں۔ اور جیسے یہ آج کا زمانہ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوکے مر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں۔ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میرے جد نامدار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 اونٹوں کے اوپر خورد و نوش کا سامان لادا اور کسی ضرورت مند کے گھر پہنچایا. تو ایک صحابی نے کہا مولا آپ نے ایک شخص کو اتنا عطا کر دیا اور اس نے آپ سے مانگا بھی نہیں تھا. مولا کافی تھا کہ ایک اونٹ خالی آپ اس کے یہاں پہنچا دیتے. تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، سخاوت یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ اس کے سوال کو پورا کر دیں. سخاوت یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے تو اس کے سوال سے پہلے اس کی مدد کرے جا کر. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر مومن سے محبت کرتا ہوں اور وہ ان کی مالی مدد نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا چاہ رہا ہے پروردگار سے؟ وہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی وہ دعا کر رہا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ پروردگار تو جتنے بھی مومنین ہیں اور مومنات ہیں ان کی مغفرت فرما. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ گناہگار ہیں تو ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جنت عطا فرما. تو یہ شخص جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان چند پیسوں کے ذریعے سے اپنے مومن بھائی کی مدد نہیں کر سکتا تو کیا وہ اس کی جنت ملنے کے اوپر راضی ہو جائے گا؟ اس کے لیے جنت کی دعا کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، مولا کا یہ عمل ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے کہ ہم اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار، کوئی مومن اگر ضرورت مند ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کے سوال کرنے سے پہلے جا کر اس کی مدد کر دیں. اور جتنی آپ کی حیثیت ہے اس کے اعتبار سے اس کی مدد کر دیں. اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں صرف 10 روپے دیں گے تو پروردگار آپ کو 10,000 عطا کر دے گا. آپ خلوص نیت سے اس کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں اگر 10,000 کسی کو دیں گے تو پروردگار آپ کو 10 لاکھ عطا کر دے گا. پروردگار اخلاص نیت دیکھتا ہے. سید نعمت اللہ جزائری اپنے استاد محترم آغائے مقدس اردبیلی، جن کی قبر مبارک مولا کائنات کے حرم مبارک میں ہے، جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں اب بائیں طرف جو قبر بنی ہوئی ہے وہ مقدس اردبیلی کی قبر ہے. مقدس اردبیلی کے بارے میں آغائے سید نعمت اللہ جزائری فرماتے، چونکہ سید نعمت اللہ جزائری شاگرد ہیں آغائے مقدس اردبیلی کے. سید نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پوری دنیا قحط سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، چاروں طرف قحط تھا، ہر انسان پریشان تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے. جب آغائے مقدس اردبیلی نے یہ محسوس کیا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو آپ کے گھر کے اندر جتنا بھی گندم تھا آپ نے سارے گندم کو نکالا، اس کے بعد اس کے حصے بنائے اور حصے بنا کر تمام جتنے بھی ضرورت مند اور فقیر تھے سب میں وہ تقسیم کر دیا اور اپنے لیے بھی اتنا ہی حصہ رکھا جتنا ایک فقیر کو دیا. مثلا اگر آپ کے پاس 500 کلو گیہوں تھا اور آپ نے اگر سب کو 10-10 دیا تو اپنے لیے بھی صرف 10 ہی کلو رکھا. جب سب کو تقسیم کر دیا تو ایک دن ان کی زوجہ ان کے پاس آئی اور آنے کے بعد ان سے کہا کم سے کم اگر آپ کو اپنا خیال نہیں تھا، میرا خیال نہیں تھا، کم سے کم بچوں کا خیال کر لیا ہوتا. 2-4 دن میں ہمارے یہاں سے یہ آٹا اور گیہوں ختم ہو جائے گا، ہمارے بچے تو بھوک سے مرنے لگیں گے. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ آغائے مقدس اردبیلی کی جو زوجہ محترمہ تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ بد اخلاق تھی یا اطاعت گزار نہیں تھی، نہیں، ان کے سینے میں ایک ماں کا دل تھا. ماں اپنے اوپر مصیبت کو برداشت کر لیتی ہے لیکن جب بچوں کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر برداشت نہیں کر پاتی. تو یہ ماں کی محبت اور شفقت تھی جو لفظ بن کر ان کی زبان سے نکلی اور انہوں نے اپنے شوہر کی اس عمل کے اوپر اعتراض کیا. مگر آغائے مقدس اردبیلی کو بالکل یہ امید نہیں تھی کہ ان کی زوجہ ان کے اوپر یہ اعتراض کر دیں گی، چونکہ بڑی مومنہ خاتون تھی. انہیں یہ بات سن کر بہت صدمہ ہوا. اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے مسجد کوفہ میں گئے تاکہ وہاں جا کر اعتکاف کریں. اعتکاف مشہور ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کبھی بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں. اور یہاں بھی نجف اشرف سے کافی علماء اور طلباء ہر سال مسجد سہلا اور اکثر لوگ مسجد
کوفہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جو انسان 3 دن کم سے کم نیت کر کے وہاں پر بیٹھتا ہے، اور وہ وہاں سے پھر نکل نہیں سکتا الا کہ کوئی سخت ضرورت پڑے انسان کو، صرف عبادت میں گزارتا ہے۔ تو آغا مقدس اردبیلی سیدھے مسجد کوفہ میں اعتکاف کے لیے چلے گئے۔ ابھی دوسرا ہی دن گزرا تھا کہ آغا مقدس اردبیلی کے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی۔ زوجہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے جو آغا مقدس اردبیلی نے بھجوایا ہے۔ انہوں نے پردہ کیا، انہوں نے دروازہ کھولا اور آنے والے نے وہ جو سامان لے کر آئے تھے وہ اندر رکھ دیا اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب جو انہوں نے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا کہ کئی ساری بوریاں رکھی ہوئی ہیں جن میں اناج اور آٹا بھرا ہوا ہے۔ اب انہوں نے جلدی سے بوری کے منہ کو کھولا اور اب جو اس کے اندر دیکھا تو بہترین اور اعلیٰ قسم کا اس کے اندر گیہوں تھا اور بہترین اور اعلیٰ قسم کا اس کے اندر آٹا رکھا ہوا تھا۔ کچھ آٹے کی بوریاں تھی، کچھ گیہوں کی بوریاں تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے جلدی سے اس میں سے آٹا نکالا اور روٹی بنا اور اپنے بچوں کو کھلائی۔ اگلا دن آیا، وہ تیسرا دن تھا۔ آغا مقدس اردبیلی کے 3 دن پورے ہو چکے تھے، وہ بھی اعتکاف سے عبادت سے فارغ ہو کر اپنے جب گھر میں آئے، انہوں نے دروازے پہ جیسے دستک دی اور زوجہ پہنچی، انہوں نے دروازہ کھولا اور خوشی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کو سلام کیا اور اس کے بعد آپ کا شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا سارا کھانے کا اہتمام کیا ہمارے لیے۔ تو آغا مقدس اردبیلی نے کہا کہ میں نے کون سا اہتمام کیا کہ آپ نے اتنی ساری بوریاں بھجوائی ہیں جن میں کچھ میں گیہوں ہیں اور کچھ میں آٹا ہے۔ تو آغا مقدس اردبیلی نے کہا کہ قسم خدا کی، نہ میں نے بوریاں بھجوائی ہیں اور نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ جو بوریاں لے کر آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال رہ جائے کہ یہ آنے والا کون تھا اور اس نے یوں کو کہا تھا کہ آغا مقدس اردبیلی نے بھجوائی ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، انسان کا عمل سبب بنتا ہے کسی شے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آغا مقدس اردبیلی نے نہیں بھجوائی تھی۔ پھر کس نے بھجوائی؟ میں نے کہا نا کہ پروردگار اخلاص نیت کو دیکھتا ہے۔ آغا مقدس اردبیلی نے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ فقیروں میں دے دیا تھا، اور یہ فقیروں میں دینا، یہ سخاوت کرنا سبب بنا ہے کہ پروردگار نے اس کا بہترین بدلہ دیا ہے آغا مقدس اردبیلی کو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آغا مقدس اردبیلی نے چند کیلو دیا تھا، پروردگار نے اس کا بہترین بدلہ دیا ہے کہ کئی بوریاں ان کے گھر میں اناج اور آٹے کی پروردگار نے بھجوا دی۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ پروردگار خلوص نیت کو دیکھتا ہے، کثرت کو نہیں دیکھتا۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس کے اعتبار سے مومنین کی مدد کریں، اور مدد کرتے ہوئے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بھی دے رہا ہوں وہ اس کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہو انسان کہ جس کے عمل سے پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ اگر پروردگار کسی انسان کے عمل سے راضی ہو جائے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں غریبوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شریک